الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا توحید کے بارے میں عقیدہ و نظریہ کیا تھا، اور توحید خدا کے لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اس بات کے لیے کون کون سی خدمات سر انجام دی۔ میرا مقصد ہرگز کسی فرقے کو غلط یا صحیح ثابت کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہے اس ویڈیو سے، بلکہ میرا مقصد اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ چونکہ فرقہ واریت اور افراتفری کے اس دور میں بہت ساری جو چیزیں ہیں انہیں ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، تو آج ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ توحید باری تعالیٰ جو کہ ہمارا ایمان میں سب سے پہلا ہمارا عقیدہ توحید باری تعالیٰ کا ہے، کسی مومن کا ایمان کا سارا دار و مدار سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ہوتا ہے، اور ایمان کی اساس توحید باری تعالیٰ پر ہے۔ تو اس عقیدے کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور امام اہل سنت نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہے، تاکہ عوام اہل سنت جو اپنے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور ان تک بھی اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات پہنچ سکیں، ہر بندے تک پہنچ سکیں۔ بہت ساری جو چیزیں ہیں چونکہ ہم نے پس پش ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے اور انہی کے اوپر زیادہ تر گفتگو کی جاتی ہے، تو جو اصل تعلیمات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ مخفی رہ چکی ہیں اس چکر کے اندر، تو تاکہ ہماری عوام کی صحیح معنوں میں اصلاح ہو سکے۔ اور دوسرا، جو دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہمارے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے بھی جو شکوک و شبہات ہیں، تاکہ وہ بھی دور کیے جا سکے۔ میرا اصل مقصد یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میرے پیغام کو، اس میرے بیان کو حق اور سچ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کا اسے ذریعہ بنائے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کی بہت ساری خدمات ہیں، اور امام اہل سنت ان کی شخصیت ہمجید شخصیت تھی کہ جنہوں نے بہت سارے علوم و فنون کے اوپر آپ نے قلم اٹھایا، اور اپنے دور میں ہونے والی بدعت و خرافات کا آپ نے مقابلہ کیا، اور ہر جگہ پہ آپ نے اسلام کے بنیادی عقائد کا دفاع کیا ہے، چاہے وہ شان رسالت ہو، چاہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع ختم نبوت ہو، آپ کے ناموس رسالت کا دفاع ہو، ناموس صحابہ کا دفاع ہو، ناموس اہل بیت اطہار کا دفاع ہو، اور جہاں پہ رد رافضیت کی بات ہو، رد الہاد کی بات ہو، رد قادیانیت کی بات ہو، رد ناسبیت کی بات ہو، تو ہمجید اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے جنہوں نے ان تمام تر فتنوں کا، اپنے دور کے تمام تر فتنوں کا آپ نے رد کیا ہے۔ وہیں پہ آپ نے بدعات کا، رسومات کا، خرافات کا، ان چیزوں کا بھی آپ نے کھلم کھلا رد کیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں بالخصوص، اور مسلک اہل سنت کے بارے میں، بریلوی مسلک کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں انشاءاللہ ضرور ان کا ازالہ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان کا عقیدہ توحید کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت کی خدمات اس عقیدے کو پھیلانے کے بارے میں کیا تھیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن مجید برہان رشید جو کہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، جو کہ ہماری بنیادی کتاب ہے، تو سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں جو کہ عقیدہ توحید کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ کنز الایمان جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اردو زبان میں، سب سے بڑی تو اعلیٰ حضرت کی یہی اس معاملے میں خدمت ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور اس کے فہم کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے اردو زبان میں ایک بہترین ترجمہ کیا۔ اسی ترجمے کے اندر امام اہل سنت نے سب سے پہلے جو آپ نے توحید باری تعالیٰ کے لیے خدمت سر انجام دی، وہ آپ کی خدمت ذرا سماعت فرمائیں کہ امام اہل سنت آپ پکے موحد کس طرح سے تھے۔ آپ موحد تھے، پکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر آپ کا یقین کامل تھا، اور آپ پکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ تو امام اہل سنت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جب دوسرے مترجمین نے، اردو ترجمہ کرنے والوں نے جب بسم اللہ
الرحمن الرحیم کا ترجمہ عام طور پہ ہم بھی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی اشرا و فعل کو ہم مقدم کرتے ہیں، لیکن واحد آپ کو شخصیت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی ملے گی کہ جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے ہی سب سے پہلے نام خدا کو سب سے پہلے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو سب سے پہلے رکھا ہے، اور آپ نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اسی سے آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت و عقیدت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کی وارفتگی جو تھی وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ امام اہل سنت نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں شروع کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو نہیں رکھا، پہلے اپنے فعل کے شروع کرنے کو نہیں رکھا، پہلے فعل کو نہیں رکھا، بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کو رکھا ہے۔ تو آپ نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس کا ترجمہ جب دوسرے ترجمہ کرنے والے لوگوں نے اللہ یستہزئ، لفظ یستہزئ کا ترجمہ دوسرے مترجمین اردو ترجمہ کرنے والوں نے بعض نے ٹھٹھا کیا، بعض نے ہنسی کیا، بعض نے مذاق کرنا کیا، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا جو کہ شان الوہیت کے لائق نہیں تھے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس لفظ پاک کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے عین مطابق انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور جس سے قرآن مجید برہان رشید کے ترجمے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا اور تفسیر بالرائے بھی لازم نہیں آئی۔ تو آپ نے اس لفظ کا ترجمہ ٹھٹھا ہنسی مذاق یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ نے لفظ یستہزئ کا اسی طرح سے استہزاء ہی لفظ کو آپ نے استعمال کیا اور آگے لکھ دیا کہ جس طرح سے اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، چونکہ یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ادب اور اس کا لحاظ اور احترام رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تعظیم کو مد خاطر رکھتے ہوئے تقدیس باری تعالیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے ترجمہ کیا۔ اسی طرح ایک اور آیہ مبارکہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اس کا مشہور ترجمہ کیا گیا کہ لفظ یمکرو کہ اللہ الیاذ باللہ اللہ داؤ تدبیر اور چالیں چل رہا ہے اور مکر کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا واللہ خیر الماکرین، اس کا بھی یہی ترجمہ کیا گیا۔ تو وہیں پہ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ ان کی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ تو یہ لفظ بھی اعلیٰ حضرت نے عین شان الوہیت کی مطابق اور اس کے موافق آپ نے استعمال فرمایا۔ اسی طرح استوا علی العرش، اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ جب لوگوں نے یہ کیا کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، عرش پر قائم ہے، عرش پر متمکن ہوا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ جسم جہت اور جسمانیت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی شان کے مطابق کیا۔ اس کے اوپر آگے بھی مزید بیان آئے گا۔ اسی طرح 5ویں آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تم جہاں بھی پھرو گے۔ دوسرے مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تم جہاں بھی پھرو گے تو اللہ کے رخ کو پاؤ گے، اللہ کا سامنا پاؤ گے، اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعضائے جسمانیہ سے پاک ہے، ہاتھ، چہرے، کان، زبان، ناک، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، تو امام اہل سنت نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ یوں کیا کہ تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی وجہ اللہ، یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ رہے گی۔ تو امام اہل سنت نے ان آیات بینات کا ترجمہ اس طریقے کے ساتھ کیا کہ جو شان الوہیت کے عین موافق تھا۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ امام اہل سنت نے نہ صرف ترجمہ بلکہ آپ نے جو لوگ خدا وحدہ لا شریک کی ذات و صفات کے اندر جن لوگوں نے خطا کی اور جو لوگ بالخصوص جو اپنے تھے ان کے خلاف بھی اعلیٰ حضرت نے پوری تحریک کھڑی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں مومنین کا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ نے اپنے دور کے جتنے بھی فتنے تھے مشرکین کا بھی آپ نے جواب دیا، اسی طرح سے مستشرقین کا بھی آپ نے جواب دیا، ان کے رد میں بھی آپ نے رسالے لکھے، اسی طرح سے ملحدین کا بھی آپ نے جواب دیا، ان کے رد میں بھی آپ نے رسالے لکھے، اور اسی طرح سے فلاسفرز جو اس وقت فلسفہ اور سائنس جدید سائنس کا
الگ سے رد کیا اور جو قدیم فلسفہ تھا اس کا آپ نے الگ سے رد کیا، اس کا تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر کون کون سے رسالے لکھے اور کتنی زیادہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے جب میں اعلیٰ حضرت کے رسالوں کا ذکر کروں گا تو تقریباً جو میں نے اکٹھے کیے ہیں وہ تقریباً 20 سے زیادہ رسالے بنتے ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کے ساتھ ہے۔ اور یہ پورے فتاوی رضیہ کی 30 جلدوں میں سے صرف 20 رسالے وہ ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ یا من وجہ توحید کے ساتھ ہے، اور باقی جو الگ طور پہ فتاوی رضیہ میں بہت سارے مختلف استفتاء کے اندر مختلف سوالوں کا جواب جو اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، وہ اس سے الگ ہے۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت کے رسالے ہیں جو تقریباً 20 سے زائد بنتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ ڈائریکٹ جڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے کون کون سے رسالے لکھے ہیں، تو آپ پہلا رسالہ دیکھ کے ہی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی کیسی شخصیت تھی اور وہ کس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کامل اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنے والی شخصیت تھے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ پکارنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا رسالہ جو میں نے اعلیٰ حضرت کا توحید کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ اس رسالے کا نام ہے، یعنی سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بارے میں پاکیزہ مکھن۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے اس رسالے کے اندر 134 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت نے محدثین کرام کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے علاوہ سینکڑوں عبارات کتب فقہ سے بھی اور محدثین کرام کی بھی اور ائمہ اہل سنت کی بھی کبار ائمہ کی نقل فرمائی ہیں۔ اور اس رسالے میں خود اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ میں نے 40 سے زیادہ احادیث لکھی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں ثابت کیا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں ثابت یہ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح سے سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی اپنی زبان میں آپ سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا۔ آپ نے لکھا، مسلمان، اے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جلا یعنی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو سجدہ عبادت یقیناً اجماعاً شرک مبین و کفر مبین، اور سجدہ تحیت حرام و گناہ کبیرہ بالیقین، اور اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین۔ ایک جماعت فقہا سے اس بارے میں تکفیر منقول ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جو احادیث انہوں نے نقل فرمائیں، جو آیات نقل فرمائیں، میں ان کو نہیں، صرف ایک عبارت، اسی عبارت کو آپ دیکھ کے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اعلیٰ حضرت کس قدر آپ نے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ تعظیمی کرنے کے جواز کے قائل تھے، ان کے بارے میں آپ نے کتنی سختی برتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے قطعاً سجدہ تعظیمی کو، کسی کے لیے بھی سجدہ کرنے کو اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے۔ اور یہیں پہ اعلیٰ حضرت نے اسی رسالے کے اندر مزارات کو سجدہ کرنا، یہاں تک کہ حد رکوع تک جھکنے کو بھی حرام لکھا ہے کہ کسی پیر کی تعظیم کے لیے تعظیم کی نیت کے ساتھ حد رکوع تک جھکنا بھی یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی بھی شریعت مصطفی کے اندر اجازت نہیں ہے۔ حد رکوع سے کم اگر آپ کسی کے لیے جھکتے ہیں تو اس کی بہرحال گنجائش نکلتی ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت نے صرف یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ اسی طرح سے مزارات کو سجدہ کرنا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے مزارات کو بوسہ دینے سے بھی منع فرما دیا۔ خود لکھا کہ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور علماء اس کے جواز کے بھی قائل ہیں، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عوام کے لیے یہی احوط ہے کہ ان کو بوسہ کرنے سے روکا جائے گا۔ اور خود اعلیٰ حضرت نے اپنا یہی نظریہ لکھا کہ میں بوسہ دینے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ عوام اس سے تعویل کر کے تو پھر وہ سجدوں کے لیے راہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ و نظریہ تھا مزارات کے بارے میں۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے صرف یہیں تک نہیں بلکہ جو بدعات، خرافات عرسوں کے اندر ہوتی ہیں، قوالی کے رد میں اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا۔ مزامیر کے رد میں یعنی گانے بجانے، باجے، رقص وغیرہ کے رد میں اعلیٰ حضرت نے الگ سے ایک اور رسالہ لکھا کہ یہ گانا بجانا، یہ کھیل، لاو، تماشا، یہ عرسوں کے اندر میلے رچائے جاتے ہیں، جتنے بھی حرام کام کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت نے لکھ کے ان سب کے اوپر حرمت کا قول بھی لگایا، اور ان کے خلاف اعلیٰ حضرت نے کئی رسالے تحریر فرمائے ہیں۔
دوسرا جو رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اس کا نام ہے مقام الحدید علی حد المنطق الجدید، لوہے کے گرز منطق جدید کے رخسار پر۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ تقریباً 90 صفحات پر مشتمل ہے، اس رسالے کے اندر امام اہل سنت نے فلسفہ، قدیم جو فلاسفرز تھے وہ چونکہ عقول اشرا کو بھی خالق مانتے تھے، تو ان کے رد میں اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ 90 صفحات کے اوپر مشتمل لکھا ہے، اور اس رسالے کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے قرآن و احادیث سے اور بالخصوص فلسفی انداز کے اندر، چونکہ فلاسفر جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے ماننے والے جو لوگ ان میں مومن تھے ان کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیے، جو نہیں ماننے والے تھے ان کا منطقی دلائل کے ساتھ اور فلسفی دلائل کے ساتھ اور سائنسی دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر رد کیے ہے۔ میں عبارات صرف اعلیٰ حضرت نے جو خود لکھی ہیں، یعنی ان کے اپنے جو عبارات ہیں، ان میں سے مختصراً ایک ایک عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ اعلیٰ حضرت کا اپنا عقیدہ اور نظریہ واضح ہو سکے۔ جو آیات و حدیث اور جو دلائل انہوں نے جمع فرمایا، ان دلائل کی طرف میں التفات نہیں کر رہا، اگر کوئی چاہے تو وہ خود سرچ کر کے ان رسالوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کتنا واضح آپ نے حکم بیان کیا ہے ان فلاسفہ کے خلاف اور کتنا واضح رد کیا ہے۔ آپ سے جب سوال ہوا اس بارے میں کہ 8 قول آپ کے سامنے فلاسفر کے پیش کیے گئے، اور اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا کہ جو 8 قول ہیں یہ قول درست ہیں غلط ہیں، ان کے اوپر کیا حکم لگے گا، تو ایک پہلا قول تھا کہ جو یہ تھا کہ اللہ کے سوا 10 عقول اشرا یہ بھی خالق ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں یہ عبارت لکھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، ہیہاتا، اس سے بڑھ کر کون سا کفر ملعون ہوگا، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ سورہ یونس، سورہ رعد اور سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کے پہلے رکوع اس نزع فلسفیہ کے رد کو بس ہیں، اور سورہ یونس کے رکوع 4 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ اس آیہ مبارکہ کو نقل فرمایا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کون ہے کہ جو تمہیں رزق دیتے ہے آسمانوں اور زمین میں سے، امن یملک السمع والابصار، یا تو کون ہے کہ جو مالک ہے سماعتوں کا اور بصارتوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون مردے کو زندہ سے کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس انقریب وہ کہیں گے، یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا آپ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے آگے آیات بینات اور مزید حدیث سے دلائل دینے شروع کیے، اور یہ 90 صفحات میں مشتمل آپ کا رسالہ ہے۔ اسی طرح ایک اور رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا فلسفے کے رد میں ہی، جس کا نام الکلمۃ الملہمہ فی الحکمۃ المحکمہ لویاء الفلسفۃ المشأمہ، یہ آپ کا رسالہ ہے۔ اس رسالے کا نام یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط حکمت میں الہام شدہ کلمہ منحوس فلسفہ کی کمزوری کے لیے۔ تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فلسفہ کو منحوس کہا ہے، کہ فلسفہ منحوس ہے، اور اس کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے یہ 200 کے قریب صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں امام اہل سنت نے اللہ کے فاعل مختار اور قادر مطلق ہونے پر منطقی دلائل عقلیہ و نقلیہ کا تجزیہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بے شمار دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ فاعل مختار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو اس کی فعلیت کو کسی اور کو اس کے ساتھ شریک سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر و مرتد ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ تکفیر بہت جلدی کر دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ انہوں نے کن کن لوگوں کے اوپر تکفیر کا حکم لگایا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات، اس کی ذات کے اندر جو کسی کو شریک بناتا ہو کسی بھی طریقے کے ساتھ، تو یقیناً پھر اس کے اوپر کفر کا ہی فتویٰ لگایا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ سختی اسی لیے فرمائی ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت نے ایک اور رسالہ لکھا، قوارع القہار علی المجسمیت الفجار، جسمیت باری تعالیٰ کے قائل فاجروں پر کار فرمانے والے اللہ کی طرف سے سخت مصیبتیں، قوائر القہار علی المجسمیت الفجار۔ 170 سے زائد صفحات پر یہ رسالہ مشتمل ہے، اور اس رسالے کے اندر امام اہل سنت نے سب سے پہلے اہل سنت کے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اہل سنت کے 15 عقائد اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو وہ 15 عقائد کون سے ہیں میں یہ بھی بیان کرتا چلوں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ و نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے عقائد لکھی ہیں، یہ اعلیٰ حضرت
حضرت نے کتب اہل سنت سے اور ائمہ اہل سنت سے کبار جو ائمہ اہل سنت سے ان سے آپ نے استخراج کر کے یہ عقائد نقل فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلا عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ ہر عیب و نقصان سے پاک ہے۔ دوسرا عقیدہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کی طرف کسی طرح کسی بھی بات میں اصلاً احتیاج نہیں رکھتا۔ یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت اہل سنت کا عقیدہ لکھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی وحدہ لا شریک اور اس کی وحدانیت کے بارے میں کہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کی طرف کسی بھی بات میں اصلاً کسی بھی چیز میں احتیاج نہیں رکھتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ مخلوق کی مشابہت سے اللہ منزہ ہے۔ اور چوتھا عقیدہ یہ کہ اس میں تغیر نہیں آ سکتا، ازل میں جیسا تھا ویسا ہی اب ہے اور ویسا ہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایک طور پر ہو پھر بدل کر اور حالت پر ہو جائے۔ اور پانچواں عقیدہ وہ جسم نہیں، جسم والی کسی چیز کو اس سے لگاؤ نہیں۔ لگاؤ کا یہ مطلب ہے کہ یعنی اس کے ساتھ وہ اس طرح سے لازم نہیں ہے کہ کوئی جسم والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، نہ وہ جسم رکھتا ہے نہ ہی کوئی جسم والی چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ ہی اس کے متصل ہے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے جو چھٹا عقیدہ لکھا اللہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اسے مقدار عارض نہیں کہ اتنا یا اتنا کہہ سکیں، لمبا چوڑا یا دلدار یا موٹا یا پتلا یا بہت یا تھوڑا یا گنتی یا تول میں بڑا یا چھوٹا یا باری یا ہلکا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، منزہ مبرہ ہے۔ وہ شکل سے منزہ ہے، پھیلا یا سمٹا، گول یا لمبا، تکونا یا کونٹھا، سیدھا یا ترچا اور کسی بھی صورت کا وہ نہیں ہے۔ ان تمام تر چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے۔ آٹھواں عقیدہ لکھا حد و طرف نہایت سے پاک ہے، اور اس معنی پر نامحدود بھی نہیں ہے کہ بے نہایت پھیلا ہوا ہو، بلکہ یہ معنی کہ وہ مقدار وغیرہ میں تمام اعراض سے منزہ ہے۔ غرض نامحدود کہنا نفی حد کے لیے ہے، نہ اس بات بے مقدار بے نہایت کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے لامحدود کا کوئی معنی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس کا الیاذ باللہ چونکہ اس کا جسم جسمانیت ہے ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے نہیں کہ وہ بہت بڑا یا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس معنی میں نہیں، بلکہ اس کی محدودیت کا معنی یہ ہے کہ یہ نفی حد کے لیے، یعنی اس کی حد کوئی نہیں ہے، اس کی حد کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی ہے، اسے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے اور اس کی ذات کیا ہے، یہ عقل میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ جسم و جسمانیت ان چیزوں سے پاک ہے۔ نواں عقیدہ وہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے، اور دسواں عقیدہ اس میں اجزاء یا حصے فرض نہیں کر سکتے، اور گیارہواں عقیدہ جہت اور طرف سے پاک ہے، جس طرح اسے داہنے باہنے یا نیچے کہہ سکتے، یوں ہی جہت کے معنی پر آگے پیچھے یا اوپر بھی ہرگز نہیں کہہ سکتے، یعنی اللہ کو دائیں بائیں اوپر نیچے ان تمام جہت وغیرہ چیزوں سے بھی پاک ہے۔ اور بارہواں عقیدہ وہ کسی مخلوق سے مل نہیں سکتا کہ اس سے لگا ہوا ہو، یعنی کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ نہیں سکتی، اس کے ساتھ کوئی بھی مخلوق نہ شریک ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ کسی مخلوق کے ساتھ مل سکتے ہیں، نہ ہی کسی مخلوق کے ساتھ اس کا اتصال ہو سکتا ہے۔ 13واں عقیدہ کسی مخلوق سے جدا بھی نہیں ہے کہ اس میں اور مخلوق میں مسافت کا فاصلہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہے اور کسی مخلوق سے اس طرح سے جدا بھی نہیں ہے کہ وہ مخلوق سے دور ہو، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہاری شارہ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور 14واں عقیدہ اس کے لیے مکان اور جگہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان اور کوئی جگہ یہ بھی مختص نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور 15واں عقیدہ جو توحید باری تعالیٰ کے لیے اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اٹھنے بیٹھنے اترنے چڑھنے چلنے ٹھہرنے وغیرہ تمام عوارض اور جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ لکھا کہ محل تفصیل میں عقائد تنزیہ بے شمار ہیں، یہ 15 کے بقدر حاجت یہاں مذکور ہوئے ہیں، اور ان کے سوائے جملہ مسائل کی اصل یہی 3 عقیدے ہیں کہ جو کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ ان 15 کی بھی اصل وہی 3 عقیدے ہیں جو سب سے پہلے بیان کیے گئے، اور ان کی بھی اصل سب سے پہلا عقیدہ ہے، یہ سارے سب سے پہلے عقیدے میں یہ سارے 15 کے 15 آ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب و نقصان سے پاک ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی کسی بھی طرح کسی بھی چیز میں اختیاجی نہیں رکھتا، اور مخلوق کی مشابہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ و مبرہ ہے۔ تو یہ عقیدے اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں نقل فرمائے، اور اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں اس کے علاوہ 200 تقریباً اعلیٰ حضرت نے دلائل نقل فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ میں نے 200 دلائل اس رسالے میں نقل کیے ہیں ان لوگوں کے خلاف کہ جو
کے جسمیت باری تعالیٰ کے قائل تھے، تو ان کے رد میں اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا، اور 200 سے زائد آپ نے اس کے اندر دلائل جو قرآن و حدیث سے اور محدثین کرام کے اقوال اور فقہاء کرام کے اقوال سے، اور پھر جو جسمیت باری تعالیٰ کا قائل ہو اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا ہے، جن فقہاء نے لگایا ہے، ان سب کی عبارات اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ نقل فرمائی ہیں۔ اور پھر 7واں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے توحید باری تعالیٰ پر سلج و صدر لایمان القدر، یعنی سینے کی ٹھنڈک ایمان تقدیر کے سبب۔ یہ ایک مختصر سا اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے جس کے اندر اعلیٰ حضرت نے تقدیر پر ایمان کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر بحث کی ہے، اور اس رسالے میں اعلیٰ حضرت نے جس چیز کو موضوع بنایا ہے وہ موضوع سخن اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ تقدیر کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قضاء و قدر کے اوپر ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو بھی اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ 8واں رسالہ ہے آپ کا باب العقائد والکلام، یہ بھی ایک مختصر رسالہ ہے، تقریباً 25 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فلاسفہ اور کفار کے خداؤں کا آپ نے مختصراً رد کیا ہے۔ قرآنی آیات اور حدیث سے ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ کفار جن جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں اور دیگر مذاہب جن جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور فلاسفہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف لاتے ہیں اور الحاد کا، آپ نے اس رسالے کے اندر مختصراً رد کیا ہے۔ اس کے بعد امامیہ علیہ سنت نے 6 رسالے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کذب کے محال ہونے پر لکھے ہیں۔ اس دور میں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں کہ الیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو امام علیہ سنت نے اس کے رد میں 6 رسالے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے رسالے کا نام ہے سبحان السبوح عن کذب عیب مقبوح، 140 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔ 200 سے زائد دلائل ہیں کہ جن میں اعلیٰ حضرت نے 4 تنزیہات اور ایک خاتمہ پر مشتمل رسالہ لکھا ہے کہ جس میں انتہائی جامعیت کے ساتھ امام علیہ سنت نے قرآنی آیات کو اور احادیث مبارکہ کو اور محدثین کرام کے اقوال کو اور فقہاء امت کے اور ائمہ اہل سنت کے اقوال کو نقل فرماتے ہوئے اس عقیدے کا رد کیا ہے کذب باری تعالیٰ کا، اور تمام طرح اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں مخالفین کی جانب سے۔ اسی طرح دوسرا رسالہ اس معاملے میں دامان باغ سبحان السبوح ہے، یعنی پہلے رسالے کا یہ مختصر سا تتمہ ہے، یہ ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے اختصاراً، یعنی اسی جو رسالہ سبحان السبوح تھا جس کے 140 سے زائد صفحات تھے، ان کو اعلیٰ حضرت نے اس کے ایک مختصر سی شکل میں اعلیٰ حضرت نے ایک فتوے کی صورت میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح القلم المبین لأعمال المکذبین، تقریباً 60 صفحات پر مشتمل اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جھوٹ کے عیب کو بری ہونے کے بیان میں ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جھوٹ سے پاک اور منزہ و مبرہ ہے۔ اسی طرح مزق تلبیس ادعائے تقدیس، یہ رسالہ بھی اعلیٰ حضرت نے اسی موضوع کے اوپر لکھا، اور اسی طرح الہیبۃ الجباریہ علی جہالۃ الاخباریہ، یہ بھی اسی موضوع کے اوپر لکھا، اور اسی طرح پیکان جاں گداز بر مکذبان بے نیاز، یہ رسالہ فارسی کے اندر اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے امکان کذب کا قول کرتے تھے، ان کے رد میں اعلیٰ حضرت نے یہ 6 رسالے لکھے ہیں۔ اس کے بعد امام اہل سنت نے جو رسالے دعا کے بارے میں لکھے ہیں، چونکہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دعا اللہ سے نہیں مانگتے، ولیوں سے مانگتے ہیں، غوثوں سے مانگتے ہیں، کتبوں سے مانگتے ہیں، نبیوں سے مانگتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پورے فتاوی رضویہ کے اندر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے جب بھی استفتاء ہوئے کہیں پر بھی اعلیٰ حضرت نے کسی بھی سوال کے جواب میں سب سے پہلے یا رسول اللہ انظر ھذا نا سے آغاز نہیں کیا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اور حضور پہ درود و سلام اور خطبہ اس طرح سے لکھا ہر سوال کے جواب میں کہ جو سوال تھا اسی سوال کے مطابق اعلیٰ حضرت خطبے کے اندر کلمات لے کے آئے ہیں۔ یہ علم اور یہ شان صرف اعلیٰ حضرت کو ہی اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جتنے بھی آپ نے رسالے لکھے یا جتنے بھی فتوے لکھے، تو جو بھی خطبہ لکھا سوال کے مطابق خطبے کے اندر الفاظ اعلیٰ حضرت لے کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے حضور پہ درود و سلام پڑھا، اور جب بھی جہاں پہ بات کی تو اقول باللہ توفیق کہا، کہیں بھی نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کی توفیق کے ساتھ لکھ رہا ہوں، کسی غوث ولی کی توفیق کے ساتھ لکھ رہا ہوں، یہ بالکل بھی نہیں لکھا۔ اور جب بات ختم کی تو وہاں پر بھی یہی کہا کہ والحمدللہ رب العالمین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہی آغاز فرمایا، اس کی حمد کے ساتھ ہی آپ نے ختم بھی فرمایا اپنے رسالوں کا۔ یہ ادب تھا اعلیٰ حضرت کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا لگاؤ تھا، یہ محبت تھی
کی خود اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں کہ اگر میرے سینے کو چیر کے دیکھا جائے تو میرے سینے کی ایک طرف تمہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا سینے کی ایک طرف، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آپ کا محبت تھی، یہ وارفتگی تھی، اور یہ ذات خدا و ذات مصطفیٰ سے آپ کا پیار تھا۔ تو بہرحال دعا کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے رسائل لکھی ہیں، 5 رسائل اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں لکھی ہیں کہ جو دعا کے بارے میں ہے، تو وہ جو رسائل ہیں ان میں سے ایک ہے بذل الجوائز علی الدعاء بعد صلاۃ الجنائز، دوسرا رسالہ ہے سرور العید السعید فی حل الدعاء بعد صلاۃ العید، تیسرا رسالہ ہے رعایت المذہبین فی الدعاء بین الخطبتین، یعنی پہلا رسالہ نماز عید کے بعد دعا کے ثبوت میں، پہلا رسالہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت میں، دوسرا نماز عید کے بعد دعا کے ثبوت میں، اور یہ جو تیسرا رسالہ ہے یہ 2 خطبوں کے درمیان دعا کی فضیلت اور اس کے احکام کے بیان میں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اس بیان میں ہے۔ اور ان رسالوں کے اندر اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں دلائل نقل فرمائے ہیں، عبارات نقل فرمائی ہیں، حدیث نقل فرمائی، اور ان حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث نقل فرمائی کہ اللہ اس قوم پہ غضبناک ہوتا ہے کہ جو اس سے دعا نہیں مانگتے۔ اس طرح کی سینکڑوں حدیث اعلیٰ حضرت نے 20 حدیث ان رسالوں میں نقل فرمائی ہے، اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ غیر اللہ سے دعا مانگو، بلکہ صرف اللہ سے دعا مانگنے کی بات میں، اور یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت محمدی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندہ مومن ہر وقت اپنے رب کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اسی سے مانگتا رہے، اسی کی طرف انسان ہر وقت رجوع رکھے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتی ہیں، آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے ابن حبان اور طبرانی کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ میں ایک مختصر سا آپ کو ان کا دعا کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ سے دعا مانگے تو بکثرت دعا مانگے کہ اپنے رب ہی سے سوال کر رہا ہے۔ اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اقولو باللہ التوفیق، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث سوال اور مسئول دونوں میں تکثیر کی طرف ارشاد فرماتی ہے۔ سوال میں یوں کہ بہت کچھ مانگے، بڑی چیز مانگے، کہ آخر رب قدیر سے مانگ رہا ہے، جب بڑی ذات سے مانگ رہے ہیں تو مانگے بھی بڑے، اور سوال میں یوں کہ بار بار مانگے، بکثرت مانگے، کہ آخر کریم سے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور رسالہ لکھا ہے ایذان الاجر فی اذان عند القبر، یہ قبر کے اوپر اذان دینے کے اس بات کے بارے میں، اس میں بھی آپ نے کئی احادیث نقل فرمائی ہیں، اور پھر آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انسان کو کتنا نفع دیتا ہے، اور انسان کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی طرف متوجہ رہنے چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کے جو آپ کا رسالہ ہے وہ احسن الوعاء لآداب الدعاء، یہ آپ کے والد گرامی کا رسالہ تھا آداب دعا کے اوپر۔ تو یہ رسالہ اعلیٰ حضرت نے اس کی تشریح لکھی، اور اس کی تشریح کے اوپر اس کی تصحیح و تخریج کے بعد یہ رسالہ تقریباً 330 صفحات پر مشتمل ہے جو چھپ چکے ہیں۔ تو اس رسالے میں اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے آداب دعا لکھے تھے، 51 آداب دعا۔ اعلیٰ حضرت نے تشریح لکھتے ہوئے 9 آداب دعا زیادہ لکھی، اور 60 آداب دعا، 61 آداب دعا اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے کے آداب اور طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا ادب ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلا ادب اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر لکھا ہے کہ دل کو حتی الامکان خیالات غیر سے پاک کرے۔ یہ سب سے پہلا ادب اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے لکھا تھا، اور اس کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب کا خاص محل نظر دل ہے، کہ چونکہ رب دل کے اوپر کرم فرماتے ہیں، اس کے کرم کے نزول کی جگہ دل ہے۔ اور اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے پھر یہ حدیث بھی لکھی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2564 ہے۔ آپ نے بحوالہ نقل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلا یہ ادب ہے کہ خلوص دل کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور خیالات غیر سے اپنے دل کو پاک رکھے، کسی اور غیر کا خیال اپنے دل میں نہ آنے دے۔ یہ دعا کا اعلیٰ حضرت ادب سکھا رہے ہیں کہ کسی غیر کا جب اللہ سے انسان مانگ رہا ہو تو اللہ سے یوں مانگے کہ کسی خیر کا پھر اس کے دل میں گمان بھی نہ آئے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے آگے چل کے 15واں ادب یہ لکھا ہے کہ اعضاء کو خاشع اور دل کو حاضر کرے، یہ آپ کے والد گرامی نے لکھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے تحت لکھا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، اور پھر اس کے تحت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے عزیز، افسوس کی بات ہے کہ زبان سے
اس کی قدرت و کرم کا اقرار کیجئے اور دل اوروں کی عظمت اور بڑائی سے پر ہو۔ اور بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں سے شکایت کی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جواب آیا، میں ان کی دعا کس طرح قبول کروں کہ وہ زبان سے دعا کرتے ہیں اور دل ان کے غیروں کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو یہ آداب اعلیٰ حضرت حدیث سے سکھا رہے ہیں کہ انسان کا دعا کرتے ہوئے دل کسی غیر کے خیال کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے آداب سکھائے ہیں۔ کہیں بھی اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھا کہ دعا مانگتے ہوئے انسان یا رسول اللہ انظر حالنا سب سے پہلے کہے، نہیں، یہ نہیں لکھا کہ دعا غوث سے مانگے، کتب سے نہیں، بلکہ یہ اس بات کے اوپر آپ کا رسالہ ہے کہ اللہ سے مانگے، اور اللہ سے مانگنے کے طریقے کیا ہیں وہ اعلیٰ حضرت سکھا کے گئے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اعلیٰ حضرت کے ان بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، یا ہم صرف ان کا نام لے کے صرف نعرے لگا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ ادب دعا مانگنے کے اور یہ 61 ادب آپ نے سکھائے ہیں، تو ان سب کو اگر بیان کیا جائے تو تفصیل بہرحال بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور خرید کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فضائل دعا کے نام سے یہ رسالہ چھپ چکا ہے 330 صفحات کے اوپر۔ اسی طرح امام اہل سنت آپ نے ایک اور رسالہ لکھا ہے کہ جس میں آپ نے بدعات و خرافات کے خلاف آپ کا یہ رسالہ ہے، جلی صوت لینا، یہ دعوت امام الموت، یعنی مردے کے اہل و عیال کسی کو دعوت دے کے نہیں بلا سکتے کھانے کے اوپر۔ اور اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا ہے احادیث کریمہ سے اور محدثین اور علماء اہل سنت کی عبارات سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو دعوت ہوتی ہے یہ خوشی کے موقعوں پہ ہوتی ہے، غمی کے موقع پہ نہیں ہوتی۔ تو عالمیت کی طرف سے دعوت پہ بلانا یہ جائز نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت کے کلمات کیا ہیں۔ جب آپ سے اس بارے میں سوال ہوا کہ عالمیت کے یہاں عورتیں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے کھانے کا بھی وہ بندوبست کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں کیا لکھا کہ اے مسلمان، یہ پوچھتا ہے کہ یہ دعوت جائز ہے یا ناجائز، بلکہ یوں پوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنا کبھی امر، شدید گناہوں، سخت و شنی خرابیوں پر مشتمل ہے۔ اولاً یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ و قبیحہ ہے۔ حدیث نقل فرمائی آگے کہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ ہم گروہ صحابہ عالمیت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے سمجھتے تھے، یعنی نوح سے سمجھتے تھے۔ تو کتنا سخت حکم اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بیان فرمایا۔ تو اسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے آگے دوسرا رسالہ لکھا کہ فاتحہ کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے دعوت پکانا جائز ہے، لیکن وہ فقراء کو کھلانا یہ افضل ہے۔ اس کے اوپر بھی اعلیٰ حضرت نے پھر رسالہ لکھا۔ تو جہاں پہ بدعات تھیں، جہاں پہ خرافات تھی، ان کا مقابلہ بھی اعلیٰ حضرت نے کتنے زور و شور کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک اور اس کی وحدانیت کے اوپر کتنا پختہ اور کس طرح کا تھا، سبحان اللہ۔ یہ میرے امام ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنے اکابرین کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، یا ہم نے اپنے اکابرین کے صرف نام کو استعمال کر رہے ہیں، یا ہم ان کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں اور ہم اپنی عوام کو ان کی تعلیمات کی تربیت بھی دے رہے ہیں؟ یہ نہیں، یہ کسی ایک فرقے کے لیے تعلیمات نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے تعلیمات ہیں۔ ہمیں پوری امت مسلمہ کے لیے آپ کی تعلیمات جو ہیں ان کو عام کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، نبیوں ولیوں سے ہر وقت مانگتے ہیں، یہ ان کی سوچ اور فکر غلط ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں اور کس طرح سے ہم کلمہ گوئے ہیں۔ ہمیں کسی بندے کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اسے کس طرح سے مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہنوں سے جو شکوک و شبہات ہیں تو ہمیں نکالنے چاہیے۔ اور یہاں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ کتابوں کے خدا اور ہیں، بابوں کے خدا اور، میں انہیں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے، یہ پڑھیے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے اور آپ غور کیجئے گا تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ جو کتابوں کے خدا ہیں وہی بابوں کے خدا ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ انکار نہ کر، دل سے بتا ہے کہ نہیں ہے، انکار نہ کر، دل سے بتا ہے کہ نہیں ہے، تیرا بھی وہی ایک خدا ہے کہ نہیں ہے، میرا بھی وہی ایک خدا ہے کہ نہیں ہے، وما علیہ الا البلاغ۔